کو بہت سی عظمتوں سے نوازا۔ انسان کبھی اپنے وجود پر غور کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں پوری کائنات کو سمو دیا ہے۔ انسان کا یہ خاکی بدن جس میں اللہ نے پوری کائنات کو رکھ دیا، یہ مٹی سے بنا ہوا وہ جسم ہے جس میں ہر طرح کی اللہ رب العزت نے فیسلٹیز رکھی ہیں۔ مٹی چونکہ کثیف ہے اور یہ کثافت سے بنا ہے، اس میں کیلشیم بھی ہے، آئرن بھی ہے، مالیکیول بھی ہیں، فزکس کی ساری چیزیں پڑھے وہ انسان کی باڈی میں ہے، کیمسٹری ساری اس میں ہے، بایو اس میں ہے۔ انسان صرف ڈی این اے پہ غور کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ٹائپس بنا دی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 6 ارب سے زیادہ آج انسان ہے، ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا۔ اللہ نے انسان کی اتنی ورائٹی پیدا فرما دی۔ اس رب نے اس انسان میں پانی، ہوا، مٹی، آگ سب کچھ رکھ دیا۔ یہ وہ انسان ہے، فرشتے اس کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، جنات اس میں سے گزر کے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ شیطان جن ہے، جنات بھی اس میں سے گزرتے ہیں۔ فرشتے اس کو رزق دینے پہ لگا ہے، کوئی اس کی محافظت میں لگا ہے، کوئی کرامن کاتبین ہے جو اس کے کندھوں پر بیٹھ کر اس کے اعمال لکھ رہے ہیں۔ اللہ نے جتنی مخلوق بنائی، حیوان ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، پروردگار نے ان ساری مخلوقات میں سے افضل ترین انسان کو بناتے ہوئے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے، تکریم کا، عزت کا تاج رکھا ہے۔ تو یہ وہ انسان ہے جو عزت کا تاج اپنے سر پہ رکھنے والا ہے، تکریم کا اور عزت کا تاج اس کے سر پر ہے۔ تو گرامی کے حضرات، جب یہ عزت، یہ تکریم، یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائیں، کائنات پوری اس کے اندر رکھ دی، کسی کو وہ شعور اور ادراک نہ دیا جو رب نے انسان کو دیا۔ انسان کو یہ ساری عظمتیں عطا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے راستے بھی اسے بتا دیے۔ اے بندے، یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، یہ شر ہے، یہ برا ہے، اب تیری مرضی ہے، تو خیر میں جا یا شر کے راستوں پہ گامزن ہو جا۔ انسان کو شعور عطا کیا، فہم عطا کی، اس کو تھنکنگ پاور عطا کی، وہ اپنی سوچ سے، شعور کی بلندیوں سے چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی بصیرت سے پھر اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، عظمتوں سے نوازا، خیر و شر کے راستے اس کے لیے کھول دیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق ہم نے انسان کو بڑی بہترین صورت پہ پیدا کیا، اتنا خوبصورت جسم عطا کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اسی انسان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو پستی سے پستی کی طرف جاتے ہیں، اسفل سافلین کی طرف جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، اس کے لیے بے پناہ اجر اللہ نے رکھا ہے۔ پروردگار نے انسان کو بہت سی خوبیاں عطا کی ہیں۔ اس قالب میں، اس ہارڈ ڈسک میں ہمیں بہت سے سافٹ ویئر اپلوڈ کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ سچائی کا، عدل و انصاف کا سافٹ ویئر اس میں ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں۔ جتنا آپ اس کے اندر سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں گے، دنیا کے اندر اتنی بڑی میموری کسی کی بھی نہیں ہے جتنی اللہ نے انسان کو عطا فرمائی۔ شعور اور ادراک کی عظمتیں جو انسان کو دیں وہ کسی اور کو نہ مل سکیں۔
پروردگار یہ ساری عظمتیں انسان کو عطا کرتا ہے، اور پھر جو اس میں اہل ایمان ہیں اللہ نے ان کو اعلیٰ ترین منصب اور مقام عطا فرمایا. اس لیے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو ایمان لے آئے، پھر صرف ایمان پر ہی ڈیپینڈ نہیں کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بے پناہ اجر ہے. پتہ چلا ایمان کی دولت کو دل میں بسا کر جو نیک اعمال کی طرف بڑھتا ہے، اعمال صالحہ کی کثرت سے پروردگار اس کو مزید عظمتیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچ، جو فہم، جو ادراک کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، بندہ مومن کے لیے پروردگار نے اس میں سے کچھ امتیازی خوبیاں رکھی ہیں. یہ جو سینہ اور یہ ہمارا صدر ہے، اس کو اللہ نے سب سے پہلے چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور حقیقت کے آشکار ہونے کے لیے اس کو ایک خوبصورت ممد و معاون بنایا. اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا جائیے فرعون کو بتائیے کہ تیرا خدائی کا دعویٰ جھوٹا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دعا کی؟ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. سینہ کھلتا ہے، انشراح صدر ہوتا ہے، تو شرح صدر سے انسان کے اندر حقیقت کو پہچاننے کی عظمتیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے پہلی دعا ہی ان کی یہ تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے معاملات کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جب باری آئی تو ان کو کہنے نہ دیا. اللہ خود فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے معرفت کے لیے اور حقیقت کی ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے. تو پہلے تو انشراح صدر ہوتا ہے، آپ کا سینہ جب اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات سے معمور ہوتا ہے، تو پھر سیکنڈلی دوسرا درجہ اللہ آپ کو قلب سلیم عطا فرماتا ہے. پہلے انشراح صدر ہے، اس کے بعد قلب سلیم ہے، اچھا دل جو اچھائی کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم بھی ٹھیک ہے، اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم ہی خراب ہے. الا وہی القلب، سرکار فرماتے وہ تمہارا دل ہے، کیونکہ دل مرکز ایمان ہے. ایمان کا جتنا بھی نور ہے وہ آپ کے دل میں موجود ہے، اور اسی سے آپ اچھے اور برے کا فیصلہ کرتے ہیں. گرامی قدرات، اس کے ساتھ ساتھ انسان میں ایک نفس بھی ہے جو اس کو گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. پروردگار انسان کے انشراح صدر کے بعد جب اس کو قلب سلیم عطا کرے، پھر اس کو تیسرا درجہ عقل سلیم کا بھی ملتا ہے، جس کو تعقل کہتے ہیں. یہ جو عقل ہے یہ حواس خمسہ سے، 5 سینس سے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کے اچھے برے کا انتخاب کرتی ہے اپنے بصیرت سے. اس لیے گرامی قدرات، اگر یہ عقل دل کے تابع رہے تو دل چونکہ مرکز ایمان ہے تو یہ عقل سلیم بن جاتی ہے. یہ عقل انسان کو اللہ کی بارگاہ کے قرب تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور یہ عقل اگر نفس کے تابع ہو جائے تو انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا کیا، پھر انسان کو اختیار دیا. اس کے ہاتھ میں ساری زندگی ایک ترازو ہے نفس کا، جس کے ایک پلڑے میں روح ہے، دوسرے پلڑے میں جسم ہے. اگر وہ اپنی روح کی ترقی کی طرف جاتا ہے، اپنے باطن کے تزکیہ کی طرف جاتا ہے، تو روح کی بالیدگی سے اسے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، روحانی ترقی نصیب ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اپنے صرف جسم کی آلائش میں اور ظاہری چیزوں کی بناوٹ میں لگا رہے تو پھر وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر تم پستی سے پستی کی طرف چلے جاتے ہو. تو گرامی قدرات، ساری زندگی نفس کا ترازو تھام کے کبھی ڈنڈی نہیں مارنی کہ انسان، کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں.
وہ اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اختیار اللہ نے انسان کو دیا. اور دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے. یہاں ہر طرح انسان کو رہنے کے لیے مواقع دیے جاتے ہیں. گرامی قدرہ، جب انسان اپنے قلب سلیم سے ہدایات لے کر نور ایمان کی روشنی کی ہدایت میں اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر کے چلتا ہے تو پروردگار اس کو فراست کی نعمت عطا فرماتا ہے. فراست کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فانہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بھی بچو، وہ جب دیکھتا ہے تو رب کے نور سے دیکھتا ہے. وہ اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں جھلکتا دکھائی دے. اتقوا فراست المؤمن. اور جب وہ فراست انسان کو نصیب ہوتی ہے پھر پروردگار اس سے اوپر والا درجہ وجدان کا عطا فرماتا ہے. انسان کو وجدانی کیفیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معانی اور مطالب اس کے دل کی طرف اترتے ہیں جس سے حقیقت سے وہ اس طرح متصف ہوتا ہے، پھر وہ اچھائی اور برائی کی طرف بڑھتے ہوئے کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. اور اس وجدان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے کامل ترین لوگوں کو الہام کی دولت عطا فرماتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے تو اپنے سینے کو منور کرنا ہے روشنی سے، ایمان کی روشنی سے. قلوب کو اس کے بعد منور کیا جائے گا. پہلے شرح صدر ہے، پھر قلب کی اور دل کی پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی دل سے اللہ عقل سلیم عطا فرماتا ہے. اور عقل سلیم کی ہدایت سے انسان کو فراست نصیب ہوتی ہے. فراست کے بعد وجدان کا درجہ ملتا ہے، اور وجدان کے بعد اللہ الہام کی دولت عطا فرماتا ہے. لیکن یہ سارے درجے انسان کا شرح صدر ہو، انسان کو قلب سلیم ملے، انسان کو عقل سلیم نصیب ہو جائے، وہ فراست کی مسندوں پہ فائز ہو جائے، یا وہ انسان وجدان کے اعلیٰ ترین درجے حاصل کرے یا الہام کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو. یہ سارے درجے اس وقت نصیب ہوتے ہیں جب وہ اپنی نفس کی آلائشوں کو چھوڑ کر اپنے ہر عمل کو رب کی رضا کے مطابق کرتا دکھائی دیتا ہے. انسان کا نفس امارہ اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے. نفس امارہ کی علائش میں پڑھنے والا وہ اچھائی اور برائی دونوں میں فرق کر ہی نہیں سکتا. اسے کہا جائے یہ برا ہے، وہ کہتا کوئی بات نہیں، چل رہا ہے، یہ انجوائے ہے، زندگی ایسی چلنے والی ہے. وہ نفس امارہ کی علائش میں ہے، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں. تو جو گناہ اور نیکی میں، برائی اور نیکی میں، سیئات اور حسنات میں فرق نہ کرے وہ نفس امارہ کی علائش میں مبتلا ہے. اور اگر انسان برائی کو برا سمجھنے لگ جائے اور بری چیز سے بچنے کی کوشش کرے، پھر اللہ اس کو نفس امارہ سے، نفس لوامہ کی دولت عطا فرماتا ہے. اس میں برائی کو برائی سمجھنے کی سینس پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ برائی کو برائی سمجھے اور اس پر کنٹینیوٹی کے ساتھ گامزن رہے، پھر نفس لوامہ سے اللہ اس کو نفس ملہمہ کی دولت عطا فرماتا ہے. نفس ملہمہ پہ پھر نیکی کا جذبہ غالب ہے، پھر